شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ ناظرین، میاں اور بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مقدم، معتبر اور قابل احترام رشتہ بنایا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو دنیا کا پہلا رشتہ گردانا جاتا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کا رشتہ۔ اس رشتے کی تکریم کا اندازہ لگانا ہو تو آپ اور میں، ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں، اپنی پرورش کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اگر یہ رشتہ کسی وجہ سے زہر آلود ہو جائے، ناپاک ہو جائے، کسی ایسی بدبختی کا شکار ہو جائے جس سے نکلنے کا رستہ باقی نہ رہے، تو یہ زہر قاتل بن جاتا ہے، پورے نظام کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج جس واقعے کو آپ کی جانب رکھنے جا رہے ہیں، اس واقعے کی اطلاع جو آتی ہے وہ یہاں سے آتی ہے کہ لاہور میں ایک شخص پکڑا جاتا ہے جو ایمبولینس پر ایک خاتون کی میت کو لے کر آتا ہے اور وہ قبر کھود کر اس کی تدفین کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ دا مین وائل ایک گورکھن جو ہے وہ 15 پر کال کرتا ہے، پولیس کو اطلاع دیتا ہے، تو یہ تمام چیزیں انرتھ ہونا شروع ہوتی ہیں کہ وہ ظالم شخص، وہ رذیل انسان جس عورت کی تدفین کے لیے آیا تھا، وہ لاش چھپانے آیا تھا، وہ اس کی اپنی بیوی تھی، اور وہ بیوی بھی کوئی 4 دن کی چاندنی والی کہانی نہیں تھی، سال ہا سال اکٹھے گزار چکے تھے، تقریباً 26 سال کے قریب ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ بیوی اور بیٹی امریکہ میں رہتے تھے، لیکن یہ شخص جو ہے 9/11 کے بعد ریپورٹڈلی اس کو ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا، یہ پاکستان آ گیا تھا، اور تب سے لے کر اب تک ان کی آپس میں جو ملاقاتیں بھی تھیں وہ ورچوئل ملاقاتیں تھیں، وہ ان کا آنا جانا ایک دوسرے سے ملنا ملانا نہیں ہوا تھا۔ چند روز پہلے، 12-14 دن پہلے بیوی پاکستان آتی ہے اور ایونچولی وہ امریکن نیشنلٹی رکھنے والی جو اس کی بیوی تھی وہ یہاں سے موت سمیٹ کر جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سید وجیہ الحسن رضوی صاحب، ایس ایچ او تھانہ فیکٹری ایریا کے۔ آئی ایم ریئلی آنرڈ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یو آر among the first persons جنہوں نے اس معاملے کو انرتھ کیا تھا۔ سر، یہ واقعہ کیا تھا، آپ کے سامنے کیسے آیا، آپ نے کیا دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا اندوناک واقعہ ہے جو 12 اگست کی رات جو ہے رپورٹ ہوا۔ رپورٹ اس طرح ہوا کہ ہماری ایک موبائل جو ہے جو ہمارے علاقے میں گشت کرتی ہے، اس کو لیڈ کر رہا تھا ندیم بابر ASI۔ اوکے۔ ندیم بابر غازی روڈ پہ گشت کر رہا تھا، اسے اطلاع ملتی ہے کہ اس طرح یہاں پہ قریبی قبرستان ہے، اسے ماجا منڈی قبرستان کہتے ہیں۔ اوکے۔ وہاں پہ کوئی سسپیشس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کوئی بندہ جو ہے مشکوک حرکتیں وہاں پہ کر رہا ہے۔ اطلاع ملنے پہ وہ فوری چلا جاتا ہے قبرستان جب وہ جاتے ہیں تو اس کو ایک بندہ ملتا ہے جس کا نام بعد میں پتہ چلتا ہے کاظم کمال خان۔ کاظم کمال خان، اوکے۔ وہ اس کی ایج ہے کوئی اراؤنڈ 50 to 55۔ ٹھیک ہے، وہ بڑھاپے ملتا کی جانب گامزن ہے۔ ہے، ندیم اس سے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ وہ مختلف بیانی کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ زیادہ مشکوک ہو جاتے ہیں۔ وہ جب سرچ کرتے ہیں تو قریب ہی ایک ڈیڈ باڈی بھی ان کو ملتی ہے۔ اچھا۔ وہ ڈیڈ باڈی کی حالت میں آپ کو بتاؤں تو آپ دیکھیں کہ وہ ڈیڈ باڈی بغیر کفن کے تھی، بغیر غسل کے تھی، اور بغیر جنازے کی تھی، جس کو یہ دفنانے کی کوشش کر رہا تھا وہاں۔ جب انہوں نے چیک کیا تو ڈیڈ باڈی خاتون کی تھی۔ انہوں نے اسی وقت ندیم نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا سر یہ ایکٹیویٹی رپورٹ ہوئی تھی جو ہم نے چیک کیا ہے، ویریفائی کیا ہے، تو یہ لاش جو ہے خاتون کی ہے۔ میں فوری طور پہ رات کے 2:30 بجے یہاں سے لیڈی کانسٹیبل کو ساتھ لے کے وہاں پہ جاتا ہوں۔ لیڈی کانسٹیبل کے تھرو جب ہم اس باڈی کو چیک کرتے ہیں تو اس پہ فریش جو ہیں چوٹوں کے، زخموں کے نشانات ہوتے۔ میں فوری طور پہ جب اس چیز کی ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ واقعتاً یہ نیچرل ڈیتھ نہیں ہے، فوری طور پہ اپنے DSP ڈیفینس ہیں میاں معظم علی، ان کو اور اپنے SP کینٹ میاں اویس شفیق صاحب کو رات کے اس پہر میں لوپ پہ لے لیتا ہوں۔ پھر ان کی گائیڈنس پہ ہم فوری طور پہ ڈیڈ باڈی کو شفٹ کرتے ہیں نیو ہاسپٹل کے ڈیڈ ہاؤس میں، تاکہ اس کا ہم پوسٹ مارٹم کروا کے ایکچوئل کاز آف ڈیتھ جو ہے
وہ چیک کر قانونی طریقہ کار. لیکن مین وائل ہم اس کی انٹیروگیشن کرتے ہیں تو وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے اور امریکن نیشنل ہے, اور اس کا نام وہ بتاتا ہے ڈیانا کرسٹو خان. اپنا وہ بتاتا ہے کہ ہم لوگ امریکہ ہی سیٹل تھے, لیکن 9/11 کا جب انسیڈنٹ ہوا تو اس کو رپورٹلی انہوں نے ڈیپورٹ کر دیا, جبکہ اس کی ایک بیٹی کرشما جو 26 سال کی ہے اور وہیں پہ جو ہے وہ رہ رہی ہے امریکہ میں, اور اس کی والدہ یہ جو ڈائنا کرسٹو ہے یہ دونوں امریکہ ہی رہی. یہ 22 جولائی کو اپنے خامد کو ملنے آتی ہے پاکستان. 9/11 کے بعد جب یہ شخص ڈیپورٹ ہو کر آتا ہے اور اب اس کی بیوی کا پاکستان آنا, اس کے درمیان بھی ان کا کوئی آنا جانا, اس کے درمیان ان کا جو ہے ای میلز کے تھرو رابطہ رہا ہے, یا ویب کیم پہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ملاقاتیں چیٹس کرتے رہے ہیں. ابھی بھی اس نے یہ کیا ہے کہ جو ہم نے اس کا موبائل فون جب چیک کیا تو اس میں اس کے لاسٹ جو میسیجز اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ تھے وہ یہ تھے کہ بھی میں بیمار ہو گیا ہوں اور میں جو ہے ڈیتھ بیڈ پہ ہوں, تم مجھے جو ہے نا آپ ملنے آؤ. وہ خاتون اسی محبت میں اس کو ملنے آتی ہے. 22 جولائی 2023 کو وہ یہاں پہ پہنچتی ہے, یعنی تقریباً موت سے کوئی 20 دن پہلے وہ یہاں پاکستان پہنچتی ہے. یہ یہاں پہ ہمارے علاقے میں پنجاب سوسائٹی میں اس نے گھر لیا ہوا تھا جہاں پہ اس کو رکھا ہے, اور یہیں پہ اس نے پلان کیا یا ان ایکسیڈنٹ, جو اس کو دیکھنے سے لگتا یہ ہے کہ یہ سائیکو ہے اور مختلف قسم کی ڈرگز جو ہے نا وہ یہ لیتا ہے. اور انٹاکسیکیٹڈ ہے معاملہ. ہاں, اس کے پاس سے کافی ساری جو ہیں ڈرگز ملی بھی ہیں. وہ انویسٹیگیشن والے آگے اپنی انویسٹیگیشن میں کر رہے ہیں انویسٹیگیٹ اس معاملے کو سارے. لیکن چونکہ فرسٹ رسپونڈر آپریشن ونگ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی کہ بھی ہم نے اتنے بڑے سچ کو چھپنے سے جو ہے. وجی بھائی, اگر یہ خاتون یہاں پر دفن ہو جاتے ہیں اور یہ معاملہ نہ پتہ چلتا تو انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے کتنی بڑی خواری ہونی تھی. ایمبیسی انوالو ہو رہی تھی, اور اب obviously تگڑے ملک جو ہے ہمارا تو ایک بدقسمت معاملہ ہے, تگڑے ملک تو جان نکال لیتے ہیں. سر یہی بات ہے نا کہ ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ سے ہم سب لوگ جو ہیں بحیثیت پاکستانی بھی اور بحیثیت پولیس آفیسر بھی, ہم لوگ اس قباحت سے بچ گئے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اس میں نہیں سمجھتا کہ بھی سوائے اللہ کے کرم کے اس وقت ہمیں کوئی اور ہمارے پاس ایسا ذریعہ تھا کہ جس سے ہم جب اس کو آپ یہاں پر لے کر آئے تھانے, آپ نے اسے ابتدائی جو معاملات سٹارٹ کیے, کیا یہ ریزسٹنٹ تھا یا کوآپریٹو تھا, کس طریقے سے یہ چیزوں کو لے کر چلا؟ سر یہ بالکل ریزسٹنٹ تھا, کوئی اس نے کوآپریشن ہم سے نہ کسی بھی طرح نہیں کیا. یہ ساری چیزیں, یہ سارے فیکٹس جو ہیں وہ ہم نے اپنی انٹیروگیشن میں, اور مختلف آپ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس جو میکینزم ہے آئی ٹی کا, اور ہمارا دیگر جو ہیں جو موبائل یونٹ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیلی فون ٹریسنگ کا کام کرتے ہیں, یہ سارے اس کے موبائل سے ہمیں ملے ہیں. اس کے میسیجز بھی جو اس نے پریور ٹو ڈیتھ آف ہز وائف کیے ہوئے ہیں, کنورسیشنز مختلف اس کی چل رہی ہیں. اچھا, ایک جو فلوٹ کر رہی ہے ایک اطلاع, اس کے مطابق اس نے بیوی کو مارنے کے بعد کچھ لوگوں سے رابطے بھی کیے تھے اور ان سے کنسلٹیشن لے رہا تھا, جیل جانے سے بڑا ڈر رہا تھا, اور یہاں تک کہ جی مجھے مار دو, میں زہر کھا رہا ہوں, یہ کرو, ہارپک میں پی رہا ہوں. یہ کیا وہ ریالٹی ہے یا یہ فلوٹ کرتے ہوئے؟ بیسیکلی اس کے دو لوگوں سے رابطے جو ہیں ہماری انیشلی انٹیروگیشن میں سامنے آئے تھے. ایک کوئی فاروق صاحب ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ وہ کون ہیں, کیونکہ وہ انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے, وہ ان سے رابطہ کریں گے, ان سے پوچھیں گے. لیکن ان کے ساتھ جو کنورسیشن اس کی سامنے آئی تھی وہ یہی تھی, ان سے یہ کوشش کرتا رہا کہ مجھے کوئی لیگل ایڈ دیں, مجھے کوئی وکیل بتائیں, مجھے کوئی بتائیں, میں یہ کام کر بیٹھا ہوں, میں کس طرح بچوں. وہ آپ کے والی بات کہ وہ جیل جانے سے گھبرا رہا تھا, دال سے بڑا ڈر رہا تھا یہ جی کہ جیل میں دال ملتی ہے تو میں تو ادھر نہیں سو سکتا, تو میں وہاں گرمی میں پنکھے کا کیا سوں گا بغیر پنکھوں گرمی کے. تو یہ بڑی اچھا, یہ ساری چیزیں تو obviously یہ کیس ہے, اس پہ ہم انویسٹیگیشن سے بھی بات کریں گے, اس کو موقف سمجھنے کی کوشش کریں گے. کہاں پہنچ گئے ہم؟ کیا یہ صرف ایک کوئی لالچ تھی, کوئی لسٹ تھی, کوئی ہوس تھی, کیا تھا یہ اس میں؟ سر انیشلی کچھ بھی کہنا جو ہے وہ میں نہیں سمجھوں گا کہ وہ درست ہوگا, لیکن جو چیز اپیرنٹلی نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں کوئی اس کا لسٹ یہی تھا کہ کوئی اس کی پراپرٹیز یا کوئی بزنس اس خاتون کے جو ہیں, کیونکہ امریکن لا جو ہے نا اس میں کنشپ کنسیڈر کی جاتی ہے, میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی اس خاتون ڈینا کرسٹو کی کنشپ میں اس کا نام تھا,
فرسٹ نیم کاظم کمال کا تھا. کبھی اگر اسے کوئی ایکسیڈنٹل اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی وہ غائب ہو جاتی ہے یا کوئی نیچرل ڈیتھ اس کی ہو جاتی ہے تو اس کا وارث جو ہے قانوناً امریکن لا کے مطابق یہ ہوگا کاظم. تو بھائی صاحب نے کہا کہ غائب کر دیں. بس وہ 12 سال بعد ایک شخص کی بیوی اس کو ملنے کے لیے آتی ہے اور اس کے اصرار کرنے پر آتی ہے, اور اس کے بعد ایک جگہ پر صاحب نے کہا جی جوتیاں ماری تھی میں نے. تو 14-15 دن اس کا یہاں رہنا اور نوبت یہاں تک آ جانا, کوئی بیک گراؤنڈر نہیں اس کا سمجھ آیا, کوئی بتایا نہیں اس نے. سر جو اس کی ڈیڈ باڈی کی ہم نے انیشل لیڈی کانسٹیبل کے تھرو یا ہماری PFSA کے تھرو جب ہم نے اسے چیک کیا ہے, جب اس کو آبزرو کیا ہے, اس کی ڈیڈ باڈی پہ بہت زیادہ چوٹوں کے نشان ہیں, ملٹیپل انجریز ہیں. اور وہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ مینٹلی سک آدمی تھا. اس نے کوئی انسانوں والا تو اس میں کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی, کبھی جانوروں کی طرح. اور حوث کا معاملہ بھی ہے. ہاں, اس کے وہاں سے ہمیں وہ بھی ملے ہیں. ناظرین یہ صورتحال ہے اور یہ کسی ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے. میں وجی بھائی چونکہ میرے ساتھ ہیں, I want to beg everyone کہ خدا کے لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ رشتے بڑے مقدم معتبر رشتے ہوتے ہیں. جو تکلیف برائی آپ کسی کو پہنچائیں گے وہ آپ تک آنی ہے. اچھا, اس شخص کی بیٹی نے بھی آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ کیونکہ یہاں پر تو اپیرنٹلی کوئی ریلیٹیوز اس طریقے سے نہیں ہیں یا ہیں؟ نہیں, اس جو ہمارا سسپیکٹ ہے, جو ہمارا ایکیوزڈ ہے, اس کی تو ساری رشتہ داران یہاں پہ موجود ہیں. کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ نہیں, میرے سے کوئی بندہ آیا انویسٹیگیشنز کے ساتھ ہو سکتا ہے, مائٹ اٹ بی کے بھی ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں, لیکن ہمارے ساتھ اس کا بھی اور اس کی بیٹی کرشما کا بھی ابھی کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو مدعیت پولیس کے پاس ہی؟ جی, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا چونکہ وارث موجود نہیں تھا, لہٰذا افسران کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد ہمارے SP صاحب کی گائیڈنس پہ ہم نے اس کو اپنی مدعیت میں یہ FIR دی ہے تاکہ اس میں کوئی بھی اس کو مس ہینڈل نہ کر سکے اس FIR کو. عمومی طور پر ہوتا وجہ یہ ہے کہ جن کیسز کی مدعیت پولیس کے پاس ہوتی ہے, اگر تو پولیٹیکل نوعیت کے ہیں تو ان کے اوپر ایک جہد کے ساتھ کام ہوتا رہتا ہے. اگر وہ نان پولیٹیکل نوعیت کے ہیں تو وہ کہیں سرد مہری کا شکار ہو جاتے ہیں, کہیں گوشہ نشینی کے معاملات ہوتے ہیں. کہیں یہاں پر تو ایسا نہیں ہوگا کہ سر میں بڑی 2 اسٹیٹس انوالو ہیں. میں سر اس میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی اس میں نام لوں گا, ہمارے CCPO صاحب کا اور ہمارے DAG صاحب آپریشنز کا. وہ دونوں افسران جو ہیں اس میں سر بڑا کینلی انٹرسٹڈ ہیں, اور دونوں افسران نے واضح طور پہ انویسٹیگیشنز کو اور آپریشنز کو اور جو بھی ایجنسیز اس میں انوالو ہیں فورانزک کی, یہ پیغام دیا ہوا ہے کہ اس میں بالکل کسی قسم کی لیگزیٹی جو ہے نا برداشت نہیں کی جائے گی, اینڈ اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز ٹاپ پرائیورٹی. اللہ کرے ایسا ہو. اور اگر یہ شخص واقعی ظالم ہے تو ظالم کا انجام جو ہے وہ obviously قانون کے مطابق ہونا چاہیے اور سخت ہونا چاہیے. مطلب دیکھتے بات. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم تذکرہ کر رہے تھے میاں اور بیوی کے رشتے کا, اس رشتے کے تقدس کے حوالے سے, اس کی حرمت کے حوالے سے. اور اگر جہالت دندنانے لگے اور بددماغی عام ہونے لگے, بدبختی آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھ جائے, تو یہ معتبر مقدم ترین رشتہ ناسور بن جاتا ہے. اور اس کے ناسور بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کتنے عرصے بعد مل رہے ہیں, آپ کہاں رہتے ہیں, وہ کہاں رہتے ہیں. بہرحال ایک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی. ان صاحب کو جس کنڈیشن میں پکڑا گیا وہ رات تقریباً 2-2:30 بجے کا وقت, اور ایک قبر کی کھدائی کی تیاری اور چوری چوری ایک لاش کی تدفین کا معاملہ تھا. اب سمجھتے ہیں کہ ان کا نیریٹو آف دا سٹوری کیا ہے. ایک نیریٹو آف دا سٹوری پولیس کی جانب سے تھا جو رکھا آپ کے سامنے, تفتیش کے جو تمام تر پہلو ہیں اس پر بھی بات کریں گے, لیکن آئی جسٹ وانٹ کہ ان کو پورا موقع دیا جائے کہ ان کا نیریٹو ان سے ضرور سمجھا جائے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے حضور؟ کاظم کمال خان. کاظم کمال خان, نام تو بڑا پیارا ہے. حرکت کیا کر رہے تھے؟
जो आपने पूछा है वो अकेली बॉडी तो नहीं थी, कितनी बॉडीज थी? अकेली बॉडी नहीं थी मेरी वाइफ की, उसमें जो कब्रिस्तान वाला था बंदा वो भी शामिल था जो थे, और उसके बाद जो रात के 2:30 तो नहीं बजे थे कितने बजे थे? मेरे ख्याल से 12:30 का टाइम होगा। अच्छा, हाँ जी। और ये बॉडी आपकी बेगम की थी? हाँ जी, मेरी बेगम थी, उनकी नेचुरल डेथ हुई और मैं इस वजह से दफनाना चाह रहा था। उसकी वजह ये थी कि उनके माँ बाप, वो क्रिश्चियन से मुस्लिम हुई थी 30 साल पहले अमेरिका में। उसने इस्लाम कबूल किया था और उसके माँ बाप जो थे वो पक्के कटर क्रिश्चियन थे। मैं प्रेजुडिस नहीं हूँ कि क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ हूँ या किसी मज़हब के, सब इक्वल हैं हम एज ए ह्यूमन बीइंग। इट डिपेंड्स ऑन द करैक्टर ऑफ ए पर्सन एज वेल। तो दूसरा ये बात है कि मैं उसको इसलिए दफनाना चाह रहा था कि मैं जल्दी से दफना दूँ, ताकि वो 18 आवर्स की डायरेक्ट फ़्लाइट आती है वहाँ ह्यूस्टन टेक्सास से, वहाँ आके कहीं उसकी बॉडी को फ्लाई करके वहाँ जाके ना दफना दें। आपने वहाँ पर इत्तला दी थी कि खातून मर गई? हाँ जी, जैसी मेरी वाइफ की डेथ हुई है, मैंने फ़ौरन वीडियो कॉल की अपनी बेटी को और इत्तला दी, और मैं और वो रोते रहे और हम सब रोते रहे। और उस वक्त तक मेरी बहन को भी इत्तला हो चुकी थी, मेरी अम्मी को भी हो चुकी थी, पूरे ख़ानदान को हो चुकी थी, उनके माँ बाप को भी हो चुकी हुई थी। अगर ह्यूस्टन से एक जंबो जेट या F-16 भी लिया जाए और उस पर भी आपकी बेटी या आपकी बीवी के लवाहिकीन जो हैं वो वहां से उड़कर आए F-16 पर भी, तो भी उनको यहां पर पहुंचने में इतना वक्त मिलेगा कि जो आप क्लेम करें कि वो एक मुसलमान खातून थी, तो मुसलमान खातून का एक बुनियादी हक जनाजा होता है। आपको चोरों की तरह गोरकंद को साथ मिला के रात को इसको तदफीन करने की जरूरत ना पड़ती। चलें करें बात करें। हाँ जी, बात आपने सही की है। 18 आवर्स काफ़ी टाइम होता है। हाँ जी, तो जनाजा हो सकता था ना, मेरे ख्याल से 15-1 मिनट लगते हैं। हाँ जी, मैं बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट था, बहुत ज़्यादा पैनिक था कि ये मेरी वाइफ की, क्योंकि हम दोनों सेम एज के थे हैं, और वो थी और मैं हूँ। अगर उनकी जगह आप मर जाते और आपको उठाकर इसी तरीके से कोई कब्रिस्तान फेंक आता और ये आपको आज बता दिया जाता तुम्हारे साथ ये होना है, तो कैसा फील होगा? नहीं, मैं फेंक के तो नहीं आ रहा था। फेंक के आ रहे थे ना जनाजा, ना गुस्ल, ना कफन। क्या फेंकना और होता क्या? फेंकना तो होता है कि ऐसे ही छोड़ दें लावारिस किसी की डेड बॉडी। इसे लावारिस ही कहते हैं। उसका हस्बैंड था सर। हाँ। कैसे हस्बैंड थे? देखें, एक खातून की डेथ हुई है, आपने उसकी डेथ को अनाउंस किया कहीं पर? अनाउंस किस पे करता? अच्छा, अब आगे चलते हैं जी, चलते हैं, सारा कुछ बताता हूँ। वो फारूक साहब कौन है? मेरे फ्रेंड हैं जी। हाँ, तो उनके साथ आपने इस सारी हैपनिंग को ऑन किया है और वो मैसेजेस मैं सुनकर आया हूँ, वो तमाम डिस्कशन, ये पुलिस मुझे जेल फेंक देगी, जेल में तो दाल मिलती है, मुझे यहाँ पर नींद नहीं आती, मैं जेल में कैसे सोऊंगा, ये मर गई है, और फिर गालियां भी उनको कि जी आओ मुझे बचाओ, एम्बेसी वालों ने मुझे कॉल किया, एम्बेसी वाले यहाँ पर आ रहे हैं। ये क्या था? It was a panic attack, sir. That's it. अगर किसी का कोई शख्स मर जाता है तो आपको ऐसा कैसे लगा कि आपको जेल जाना पड़ेगा? इसके बाद कट्टा चट्टा मैं सर आपका खोल दूंगा। मेजर फारूक के साथ मेरी यही बात हो रही थी कि मैंने इसको दफनाना है, और डेफिनेटली पुलिस और एम्बेसी जो है वो इसकी डेड बॉडी मांगेगी और मैंने नहीं देनी, क्योंकि मैंने इसको पाकिस्तान में ही रखनी है, इसकी डेड बॉडी और कब्र। आपकी उनके साथ ये डेथ हो रही थी। कम एंड सेव मी। Sure. Come and save me. Let me know what's They'll send me to jail. No, okay. I don't want to go there. Yeah, of course I don't want I'll to die there. Yeah, of course. She is dead now. I am dying. They are not मैं giving तो me दाल any नहीं food. खा सकता। Of course. ये बातें हो रही थी आपकी। Okay. सर, ऐसा ही है, मैं गलत कह रहा हूँ? Can you show me bits and bits of it, or did you show me the whole thing? आपकी साथ प्रोग्राम में चल रहा है, आप परेशान ना हो। Okay. अच्छा, No, I'm not परेशान। 12 साल बाद आपकी अहलिया आपसे मिली थी जी। चलें, इससे भी पहले उनकी बॉडी की जो कंडीशन थी उस पे बात करने से पहले 9/11 के बाद आप डिपोर्ट क्यों हुए थे? मेरी उसमें काफ़ी चीज़ें थी, उसमें प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे काफ़ी लोग डिपोर्ट हुए थे। आप क्यों डिपोर्ट हुए थे?
it's my personal reason. नहीं, I don't personal reason, अब personal नहीं ना रही. Now it's not personal. I It don't. was personal No, जब तक आपने अपनी बीवी को कत्ल नहीं किया था. no, I did not. पुलिस के No, मुताबिक. sir. Now it's not personal. Don't accuse. Police के मुताबिक. हाँ, मैंने Okay, बोला अच्छा, पुलिस के okay. मुताबिक, sir. You're not saying it means okay. Thank you very much. You're welcome. अच्छा, अब आप डिपोर्ट क्यों हुए थे? मैं पूछूं. It's my personal issues. आपने पब्लिकली ये बात कही कि डिपोर्ट करवाने में आपकी बेटी और आपकी बीवी का हाथ था. वो क्या हाथ था? मेरी बीवी का हाथ नहीं था. किसका हाथ उसकी था? माँ का और उसकी मेरी स्टेप डॉटर का हाथ था. How? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते थे कि मैं अपनी बीवी के साथ रहूं. जी. उसका 9/11 से क्या ताल्लुक था? 9/11 हुई थी, इसकी वजह से भी वो रिपोर्ट कर रहे थे हम जैसे सारे लोगों को, क्योंकि ऑन दैट आई यूज्ड टू प्रे ऑन इन द मस्जिद, और काफ़ी मस्जिद से उन्होंने लोग उठाए. जो न्यूडिटी और तस्वीर वीडियोस आपके मोबाइल में थी वो क्या कर रही थी? आई थिंक इट्स एन एवरीबॉडीज मोबाइल. माय एंटायर आप कैसे हर किसी को जज कर सकते हैं अपनी एक स्टुपिडिटी के साथ? इट्स नॉट मैनी, few of them only. हाँ, तो ये बताए ना आपने एवरीबॉडी का, उसके बाद आप मैनी पे गए. नाउ यू आर एट फ्यू. It's very few. हाँ, थैंक यू वेरी मच. Welcome. अपनी जो गंदगी है उसको अपने तक रखें, बाकियों तक ना फैलाएं. Okay. आगे चलते हैं जी. ये खातून का पूरा जिस्म जो है वो जख्मी कैसे था और निशान ज़दा कैसे Sir, था, she- और डॉक्टर अच्छा. से आपने मेडिकल डेथ सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर लिया बगैर पुलिस को इन्वॉल्व किया? Police was there. पुलिस आई थी वहां पर? Yes, police किस was hospital standing में गए थे there. आप? General hospital. जनरल हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ जब आप वहां गए? कुछ भी नहीं हुआ. उन्होंने देखा, वाइटल साइंस चेक किए, ECG चेक की, लाइंस वर स्ट्रेट, दे से शी इज डेड, परफॉर्म्स डेड, एंड यू कैन टेक हर डेड बॉडी, बरी हर एनी टाइम. और उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट मुझे दे दिया. आपकी अहलिया के जिस्म पे जो जख्मों के निशान हैं, जिनमें उनका सर फटा हुआ था, पूरे जिस्म पर जख्म है, नील है, जरबों के निशान है, वो क्या था? वो टैटूज बने हुए थे? क्या था? it was not a tattoos. उनकी मेरी आने के उनके बाद 7, 8, 5, 6 दिन के बाद लड़ाई शुरू हो गई थी. किस वजह से? She was acting very crazy. Like Means what? टिश्यू पेपर्स ऑन द फ्लोर, गन फ्लोर पे फेंकना, कारपेट पे फेंकना, आधा खाना वेस्ट करना, जूसेस वेस्ट करनी, हर चीज़ फेंकनी किचन में. साफ बर्तन जो है, गंदे बर्तन साफ बर्तनों के अंदर घुसा के रख देने, बाथरूम के अंदर अजीब अजीब चीज़ें फेंक लेनी. मीन्स इवन शी डिड नॉट वॉश हरसेल्फ और थिंग्स लाइक दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप 12 एक्सेट्रा. साल बाद मिल रहे थे और इस बात पर आपने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया था, नहीं, यहाँ नहीं, तक कि वो नहीं अल्लाह को प्यारी हो गई? नहीं, यहाँ तक नहीं तशद्दुद किया था. फिर किस चीज पर किया था तशद्दुद? She just talked back with me. She pushed me so many times. I pushed her. That's how it started. चोटें आपके कितनी लगी हुई हैं? काफी लगी हुई थी. दिखाएं. नहीं, अभी तो अब नजर नहीं आएंगी ना. ये तो तो जो चोटें 15 दिन उनके हैं, 15 दिन मुझे पुरानी. चले हवालतन बता दें, पुलिस ने मेडिकल तो आपका करवाया ही होगा. नहीं, पुलिस ने नहीं करवाया. चले आप वैसे बता दें चोटें कहाँ कहाँ लगी? In hands these cuts. ये किस चीज के कट्स हैं? Knife दाएं cuts. हाथ से बंदा मारता है, समझ रहे ना? सजे हाथ ना बंदा कुट लांदा है. Yeah. आपके दाएं हाथ पे चोट है. Yes. दाएं. Right. यानी ये वो निशान है जो उनको जर्ब लगाने की वजह से आपके हाथ पे है. नहीं सर, उसको एक छुरी खींचने की वजह से भी. और मैं छुरी आपने किस वजह से पकड़ी हुई थी? मैंगो खा रहे थे हम. तो उन्होंने छुरी क्यों खींची थी? She did it like that on purpose. तो आपने उन्हें क्यों मारा? छुरी यूं नहीं मारी मैंने, उनको सर पे यूं की थी. और यूं करके सर पे भी जख्म आ गए, और जिस वक्त वो हॉस्पिटल गई उनका खून बह रहा था. नहीं सर बह जख्मी सर, मेरे पास तस्वीरें हैं, रहा. सर खून नहीं बह मेरे रहा. पास तस्वीर हैं, शो में द तस्वीर. सारा कुछ मौजूद है. अच्छा, बाकी जिस्म पर जो चोटें हैं वो कहाँ से आ गई? वो मेरी उसकी हुई थी, क्या लड़ाई हुई हुई थी. थी? किस चीज से मारा था? बाय विद स्लैप्स एंड विद स्लिपर्स. स्लीपर से? जी, स्लिपर से. स्लीपर से जरा उतारेंगे जूता, जूता नीचे दिखाएं जी. स्लीपर से मारने से नील पड़ते हैं, जी पढ़ते हैं, जख्म होते हैं. जी. उसका जिस्म जो था वो पाकिस्तानी लड़कियों की तरह तो नहीं था. डेफिनेटली वेरी सेंसिटिव स्किन. ये बिल्कुल हल्का स्लीपर है, आपको जी पता पता है मुझे. ऐसा नो. आपको लगता है आपने कुछ गलत किया है कि कहाँ चिटा है? नहीं, मैंने गलत किया है. क्या क्या गलत किया है?
یہ دیکھیں یہ کیا ہے, سر پھٹا ہوا نہیں پھٹا ہوا, چشمہ منگوا لوں؟ Why did not نہیں چشمے تو میں یوز کرتا ہوں. ہاں یہ دیکھیں. Why she did not tell me ever that bleeding. ہاں انہوں نے آپ کو بتانا, نہ بتا کے تو غلطی کر لی نا. کہتے انہوں نے تھانوں دسنا سی نا, جنہیں پاڑیا انہوں نہیں پتا. یہ دیکھیں یہ سارے نیل کس چیز کے ہیں, یہ کیا ہے, واٹ از دس, یہ سب کیا ہے, یہ کیا تھا؟ اگلی تصاویر میں آپ کو نہیں دکھا رہا. I've got everything. آپ کا تشدد سارا نظر آ رہا ہے. کیا کیا غلط کیا تھا؟ یہی چیزیں جو ہم نے دکھائی ہیں. slapped her and punched her. نائف کے ساتھ سٹیب نہیں کیا لیکن لائک ناکنگ ٹائپ. زیادہ خوف کرو, غصے میں چھری کے ساتھ بندہ ناک کرتا ہے. سر ناک کیا میں نے. ابھی آپ انشاءاللہ العزیز جیل جائیں گے اللہ کے فضل سے, وہاں پر آپ کو دال ملے گی جس دال سے آپ ڈر رہے تھے. موٹا موٹا ڈر ہے جی کہ پاکستانی جیل میں میرے ساتھ کیا ہوگا, مجھے وہاں دال ملے گی روزانہ کھانے کو جو مجھ سے یہاں نہیں کھائی جاتی, گرمی ہوگی جو مجھ سے یہاں نہیں کاٹی جاتی, جیل میں مجھے سونا پڑے گا تو مجھ سے گھر پہ نہیں سویا جاتا, مجھے فلاں 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 امراض ہیں, فلاں فلاں تکلیف ہے. سو وہاں پر انہوں نے اپنے دوست کے سامنے ہر چیز اون کر لی تھی کہ آئی ایم ڈن ود اٹ, اور ان کو اطلاع بھی دے دی تھی کہ مر گئی ہے بیوی میری, اور اس کے بعد یہ اس کو دفناتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور خفیہ طور پر تدفین کرتے ہوئے. تو ابھی انشاءاللہ العزیز جس چیز سے آپ ڈر رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, اور اتنی زندگی دے کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے آپ اپنی زندگی میں اس کو فیس کریں. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ. ویلکم. مور پاور ٹو یو جی. آپ اس کو فیس کریں. اور میں ایمانداری سے آپ کو ایک چیز بتاؤں, میاں اور بیوی کا رشتہ اتنا ہی پیارا رشتہ ہے جتنا اس کی آبیاری کی جائے. میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ صاحب اور ان جیسے باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے معاملات کو ضرور فیس کریں, اور کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. یہ اذیت, تکلیف, پریشانی جو عام ہوئی ہے اور پورے وطن عزیز میں اس موضوع پر بات کی گئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا خامند اس کا سب سے بہترین محافظ ہے, اور اگر محافظ دشمن ہو جائے, پولیس اگر ٹھیک کہتی ہے اور اس کے مطابق واقعی محافظ دشمن ہو جاتا ہے, تو اس عورت کے پاس بچنے کی کوئی جگہ نہیں رہتی ہے. دوسری خاتون جو 7 سمندر پار کر کے اپنے خامند کو 12 سال بعد ملنے کے لیے آتی ہے, اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ مجھے جو اطلاعات دی گئی ہیں اس کے مطابق میرا خامند بستر مرگ پر ہے, مجھے اس سے دیکھنے ملنے جانا چاہیے. وہ پاکستان پہنچتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ اس کا خامند تو بھلا چنگا چلا پھرتا ہے اور وہ بستر مرگ پر نہیں ہے, لیکن وہ خاتون قبر کی دیواروں میں اتر جاتی ہے. یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے. ہمارے ساتھ انچارج انویسٹیگیشن موجود ہیں خادم حسین صاحب. خادم بھائی آپ کے وقت کا شکریہ. خادم بھائی یہ ایک بڑا خوفناک معاملہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 2 ممالک انوالو ہیں اور ایمبیسی کے معاملات بھی ہیں. obviously امریکہ جیسے ایک طاقتور ملک بھی ہے, خاتون یہاں پر آتی ہے اپنے خامند کے پاس, اور یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ اس کا وہ پکڑا گیا اس کی تدفین کرتے ہوئے. تفتیش میں کیا معاملہ سامنے آیا؟ جو الزامات لگائے گئے تھے پولیس کی جانب سے, کیا واقعی ہی ان میں دم ہے یا کہانی کچھ مختلف؟ نہیں, بالکل یہ جو استغاثہ ہے بالکل ٹھیک ہے. اچھا. کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور اس نے 11 جو انجری ہیں وہ لکھی ہیں. خاص کر اس نے کہا جو سر کے اوپر 2 انجری ہیں, چھری لگی ہوئی ہے, شارپ ویپن ہے. یعنی یہ چھری کے دستی نہیں ماری گئی, سیدھی چھری ماری گئی ہے. اور اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ کاز آف ڈیتھ ہو. اچھا. لیکن وہ کلیئر پی ایف کے بعد کرے گی, لیکن پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی اس پر. جی اصل میں یہ جو ہے یہ کاظم کمال یہ 2007 میں جب ڈیپورٹ ہوا ہے نا واپس, اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی وہی عورت جو اس کی بیوی تھی ڈینا, وہ اس کا خرچہ وغیرہ سب کچھ وہی افورڈ کرتی تھی.
وہ یعنی امریکہ سے امریکہ میں بیٹھی اپنی بیوی کے خرچے پر یہ یہاں پال رہا تھا. وہ اس کو تقریباً 3-3.5 لاکھ روپیہ پاکستانی بھجواتی رہی ہے ماہانہ. اور یہ جولائی میں 22 جولائی یا 23 جولائی کو وہ پاکستان آئی ہے جو آپ نے بتایا اسی اطلاع پہ. پھر ان کی آپس میں کوئی لڑائی وغیرہ ہوئی ہے گھر کے اندر. یہ 14-15 دن اکٹھے جی اکٹھے رہے ہیں. اور اس نے اتنا اس کو مارا ہے کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس عورت کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ساری کی ساری نیلگوں ہیں. بہت مارا اس کے اوپر. اور مارنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے سلیپر مارا. ڈاکٹر بتا رہا ہے ڈاکٹر نے اس کی پوسٹ مارٹم تیار کی ہے. اس میں لکھا ہے کہ 11 انجری ہیں اور جو سر کی انجری ہے وہ ہو سکتا ہے کاز آف ڈیتھ ہو. تو اس کے بعد جب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو یہ شاہ بہادر جو ہے نا وہ 11 بائی کی مدد سے لے گئے ہیں جنرل اسپتال. اچھا جی. تاکہ یہ شو کیا جائے جی میں نے اس کو نہیں مارا, میں تو اس کی جان بچانا چاہتا ہوں. حالانکہ وہ بیچاری وہیں اس کی موت واقع ہو گئی تھی جو 11 بائی والے بتا رہے تھے. اس کے بعد اس کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ پولیس کو کال کرتا, وہاں پہ پولیس آتی اور اس کا جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا. خادم صاحب یہاں میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. ریسکیو 1122 کی گاڑی اس کے گھر سے اس کو لے کر جاتی ہے ہسپتال تک. ریسکیو 1122 نے کسی ڈاکومنٹ میں اس تشدد کا ذکر نہیں کیا ہوا. ڈاکٹر جو ہے اس کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھما دیتا ہے, بیوی کو مردہ قرار دے کر. ڈاکٹر بھی وہاں پر پولیس نہیں بلاتے. یہ کیا کہانی ہے؟ اور مقامی یہ ہونا چاہیے تھا گیا کہ بھائی ایک ڈیڈ باڈی یہاں پر آتی ہے اور وہ ایسے ہی چلی جاتی ہے, آپ سوئے ہوئے تھے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ڈیڈ باڈی یا کوئی مضروب آتا ہے ہاسپٹل میں وہاں سے ہمیں اطلاع آتی ہے, ڈاکٹرز اطلاع دیتے ہیں جی یہ ڈیڈ باڈی ہے آگے آپ جو پولیس کی کارروائی ہے وہ کریں. ٹھیک ہے. لیکن اس نے ایسا کام کیا ہوا تھا کسی ڈاکٹر نے کسی ہاسپٹل کے عملے نے ہمیں اطلاع نہیں دی. کوئی لین دین کے معاملات کوئی ہمارے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آئی. اس نے وہاں پہ کسی کے ساتھ مینج کیا ہو کوئی بات کی ہو وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن جو ہمیں جو ایمرجنسی والا تھا وہ ایمبولینس والا ڈرائیور اور گورکن کو اس نے کافی لالچ دیا ہے کہ ہم جو رات کا وقت ہے ہمیں قبر بنا کے دے. تو وہ پہلے وہ تیار ہوگا جب اس نے دیکھا کہ یہ امریکن عورت ہے اور یہ جنازے کے بغیر ہی سارا سسٹم ہو رہا ہے تو وہ رک گیا. اس کا میں ایسا نہیں کر سکتا, اس کا پہلے جنازہ بڑھائیں, مولوی صاحب کو بلائیں, جنازہ بڑھائیں, اس کے بعد اس کی. تو اس کے بعد پولیس ہمیں اطلاع ملی, ہم موقع پہ چلے گئے. آپ کی انویسٹیگیشن میں کیا کیا پہلو سامنے آ رہے ہیں؟ کوئی سائیکولوجیکل مسائل بھی ہیں؟ لیکن ہے نا وہ اس کی انشورنس کافی ہے, پیسہ کافی ہے اس کا. تو یہ جو ہے یہ ڈیپورٹ ہوا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پولیس موقع پہ پہنچ گئی اور ڈیڈ باڈی کو قبضے میں لے لیا. خدا نخواستہ اگر یہ اس کو دفنا دیتا, دفنانے کے بعد اسی عورت کا یہ 365 اغوا کا ایف آئی آر دیتا تو وہ تو ہمیں ملنی نہیں تھی. اور اس نے کہنا تھا کہ جو جی یہ میری جو بیوی ہے یہ پاکستان میں آئی ہے امریکہ سے اور یہ اغوا ہو گیا. اور پوری دنیا میں پاکستان پوری دنیا میں بدنامی کا باعث بنا تھا. یہ اللہ کا خاص شکر ہے, اللہ کا لاکھ اسے کلیم کرنا تھا نا کہ میری پاکستان میں میری بیوی ہے یہ وہ یہاں سے غائب ہو گیا ہے تو مجھے مہربانی کریں مجھے بھی آپ آنے دیں. وہ سارا سسٹم نے چلانا تھا. تو یہ شکر ہے اب وہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے اور تمام چیزیں وہ ابھی تفتیش چل رہی ہے. اس کے ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں, تمام مضبوط شہادت کے بعد اس کو چلان کریں گے انشاءاللہ. اگر یہ جو آپ کا ملزم ہے کوئی ایسی بھی سچویشن ہے کہ یہ سائیکولوجیکلی سکھ ہونے کی بھی کوئی طرف کہانی جا سکتی ہے؟ نہیں کوئی نہیں, فٹ ہے, بالکل فٹ ہے, بالکل فٹ. یہ بھی پولیس کا نیریٹو ہے جی. اور اگر یہ نیریٹو سچ ہے تو یہ انتہائی شرمناک معاملہ ہے. اور میں آنیسٹلی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان ایسے معاملات نہ آنے دے کہ کہانی حالات یہاں تک پہنچ جائے. وہ بیچاری جو 3-3.5 لاکھ روپیہ اپنے خامند کو پالنے کے لیے ہر مہینے بھیجتی رہی ہے, وہ بیچاری آ کر پاکستان اسی کے ہاتھوں سے انفارچونیٹلی ان کے مطابق مار دی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ حالات اور سچویشنز کیا. اور اگر اس کی تدفین ہو جاتی اور پولیس کو پتہ نہ چلتا تو پولیس لٹک جاتی الٹی, سر کر لیندی تھلے تے لتاں کر لیندی اتے, پبا بھار زور لا لیندی. اے امریکن بی بی نہیں لگنی سی. اور پوری دنیا میں آپ پر تھو تھو ہونی تھی کہ ایک امریکن خاتون پاکستان اپنے خاوند کے پاس گئی تھی
اور وہ وہاں سے اغوا کر لی گئی. ریاست لیں گے. السلام.